یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شافعہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ مزار قائد پر ہونے والا مظاہرہ کے بعد 18 اور 19 تاریخ کو ہونے والے واقعات اور اس پر جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی ریکویسٹ کہ اس پر جو ہے تفتیش کی جائے، اس کو لے کر جنرل باجوہ کے کہنے پر تفتیش کی گئی ہے اور ISPR کی رپورٹ شائع ہو گئی ہے۔ اس پر جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کیا صورتحال تھی اور اس پر جو ہے وہ کچھ افسران کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں امتیاز صاحب سے کہ وہ کیا کہیں گے اس ایکشن پر، اس رپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک وضاحت میں کر دوں کہ انہیں معطل نہیں کیا گیا، انہیں ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے، جو اب جہاں وہ تھے، مطلب اگر ریجنس کے افسر انوالو تھے تو انہیں وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، اور جو ISI کے افسر انوالو تھے انہیں وہاں سے ہٹا کر انہیں GHQ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ کے لیے، اب وہ کیا ہوتی ہے اس کا بیان ہمارے سامنے وضاحت نہیں ہوئی ہے۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے چند ایک واقعات میں سے ایک اہم واقعہ بن گیا، جہاں دو ادارے تصادم کی طرف راغب ہو گئے۔ اس ISPR کی رپورٹ کے مطابق کہ کورٹ آف انکوائری بیٹھی، جس کا کہ وعدہ جنرل باجوہ نے کیا تھا جب انہوں نے ٹیلی فون کال کی بلاول بھٹو کو۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ 18 اکتوبر کو مزار قائد پہ صفدر، کیپٹن صفدر ریٹائرڈ، وہ وہاں گئے اور نواز شریف صاحب کی بیٹی کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ، تو وہاں انہوں نے نعرے بازی کی، بورڈ کو عزت دو کی۔ اس پر بہت شور اٹھا کہ یہ کیا مزار قائد پہ آپ کیوں نعرے بازی کر رہے ہیں؟ تو پھر اس پر یہ ہوا کہ رات گئے، جو اطلاعات ہیں کہ جیسے مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں، اسپوکس مین ہیں اب وہ نواز شریف کے بھی اور مریم نواز کے، زبیر صاحب، یہ اسد عمر کے بھائی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا ہے چیف منسٹر صاحب نے سندھ کے کہ ان کا گھیراؤ کیا گیا IG کے گھر کا، اور پھر IG کو زبردستی وہاں سے اغوا کیا گیا، کڈنیپ کا لفظ یوز کیا گیا، اور پھر انہیں ایک اسٹیشن کمانڈر کے دفتر میں لے جایا گیا، جہاں جا کے انہیں کہا گیا کہ آپ ایک FIR پہ دستخط کریں۔ وہ FIR درج ہو گئی اور ایک ایسے شخص کے حوالے سے درج ہوئی جو وہاں پہ موقع پہ موجود نہیں تھا، جس نے الزام لگایا، جو کہ تحریک انصاف کے ایک MPA کا عزیز ہے اور جو مفرور ہے خود ایک دہشت گردی عدالت کا، اور ثابت ہو گیا کہ وہاں نہیں تھا۔ اب وہ سنیں وہ کیس ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ جو کمپلیننٹ تھا وہ جھوٹا تھا، اس نے غلط کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی۔ لیکن کیا IG کا اغوا کرنا ضروری تھا؟ FIR کے بغیر درج نہیں ہو سکتی؟ اس کا ISPR کے اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ بہت ڈیسیکریشن ہوئی تھی، توہین ہوئی تھی قائد اعظم کے مزار کی، جس میں بہت پبلک پریشر تھا رینجرز پہ، اور تو لہٰذا وہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی صوبائی انتظامیہ جو ہے، پولیس کوئی زیادہ اس پر ریاکٹ نہیں کر رہی ہے، تو انہوں نے زیادہ اوور زیلسلی رد عمل کا اظہار کیا، اور جس کی وجہ سے دو اداروں میں یہ کنفیوژن پیدا ہوا یا اختلاف بنا، لہٰذا انہیں کورٹ آف انکوائری نے اپنی پوزیشن سے ریموو کر دیا ہے، یعنی ان کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ مزید کارروائی کیا ہوگی، وہ GHQ میں ڈپارٹمنٹل وہ کہا گیا ہے کہ وہ ہوگی۔ ہمارے سامنے پوری کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ نہیں ہے، اس نے کس کس سے تفتیش کی، کیا نتائج اخذ کیے، کیا آخر انہوں نے کیا چارج شیٹ کیا ہے، ان افسروں کو بدلنے کے بعد کیا چارج شیٹ کریں گے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ رپورٹ آئے گی سامنے مستقبل میں؟ ابھی تک تو اس کی کوئی اندیا نہیں ہے، شاید رپورٹ یہ نہ آئے، لیکن یہ تو پتہ لگے گا کہ کل کو مزید اس پر کیا کارروائی ہوئی۔ ٹھیک ہے، جو یہ واقعہ ہوا ہے، جس طرح کا ISPR کا یہ بیان ہے، اس پر ہم رائے لیتے ہیں، پہلے لیتے ہیں رائے جناب فرت اللہ بابر کی رائے لیتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی 1 مہینے کے اندر انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور 4 وزراء پہ مشتمل کمیٹی بنائی گئی تھی۔ وہ بڑا تنقید ہوئی تھی پیپلز پارٹی پہ کہ 1 مہینے کی کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ بھئی کچھ لوگوں کو بلانا ہے، وہ نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے ان کے بغیر کیسے مکمل ہو جائے گی۔ تو باہر کیا، میں نے کل ہی بیان پڑھا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کا کہ وہ رپورٹ اب لکھی جا رہی ہے۔ اب وہ رپورٹ کیا کہتی ہے، لیکن ہم پہلے میرا خیال ہے پیپلز پارٹیز کے ہم بات کرتے ہیں۔ جی فرت اللہ بابر صاحب لائن پہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے اپنی پارٹی کی جانب سے اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔
नाज़रीन, हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब फरहतुल्लाह बाबर, साबिक सेनेटर। बाबर साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ICPR ने जो बयान दिया है कि जिन अफसरान ने ज़्यादा जोश में अमल किया 18-19 की रात को कराची में, जब रेंजर्स की और ISI की कार्रवाई हुई, पुलिस के IG के घर का घेराव किया गया और उन्हें उनके बकौल अगवा कर लिया गया, उस पर उनका बयान आ गया है कि जो कोर्ट थी उसने तफ्तीश कर ली और फैसला दे दिया है कि ये ज़्यादा ओवर जेलसली, कि इनका रद्दमल बहुत ज़्यादा जोश वाला था और लिहाजा उन्हें, जिससे क्लैश पैदा हो गया इदारों में, लिहाजा उन्हें वहाँ से तब्दील कर दिया गया है। ISI के जो वहाँ के इलाकाई जो चीफ़ हैं या जो भी अफसर हैं जिन्होंने ये किया, इसी तरह रेंजर्स के मुतल्लिका अफसर को या अफसरान को, और वो बाकी महकमाना कार्रवाई वहाँ पे होगी GSQ में। इस पर आपका रद्दमल क्या है कि आप मुतमईन हैं, आपकी पार्टी क्या कहती है, या आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है? देखिए जी, मैं आपको अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। मैंने ISPR की ये प्रेस रिलीज मुकम्मल देख ली है, पढ़ ली है। पहली बात तो ये है इम्तियाज़ आलम साहब कि मैं समझता हूँ कि ISPR की प्रेस रिलीज से जो इतना संगीन वाक़या हुआ था कि IGP को अगवा किया गया था, एक लफ्ज़ तक नहीं है इस बात की एडमिशन का कि अगवा हुआ था, बल्कि ये कहा गया है कि इशू ऑफ रिड्रेसल ऑफ IG's ग्रीवेंस, कि जी IG साहब नाराज़ हो गए थे और उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ख्मों पर नमकपाशी के मुतरादिफ है। ये मेरा ज़ाती राय है। मैं समझता हूँ कि ISPR को अल्फाज का चुनाव बेहतर तरीके से करना चाहिए था। ये अल्फाज का चुनाव हरगिज़ मुमिद व मुआविन साबित नहीं होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इम्तियाज़ आलम साहब, वो ये है, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कह रहे हैं कि ISI और रेंजर्स के मुताल्लिका अफसरान इस प्रेशर में थे, पब्लिक प्रेशर में थे कि जो कायद आज़म के मज़ार पर जो वाक़या हुआ था उसके ऊपर एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए। इम्तियाज़ आलम साहब, अगर ये आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया जाए तो कल तो हर जगह पर ISI और रेंजर्स ये कहेंगे कि वो पब्लिक प्रेशर में थे। ये असेसमेंट कौन करेगा कि पब्लिक प्रेशर थे और उन पर था? अगर पब्लिक प्रेशर था भी तो क्या ये ISI का काम है कि वो आके किसी को उठा ले? क्या ये रेंजर्स का काम है या उस सूबे की सियासी हुकूमत का काम है? तो ये तो मैं समझता हूँ इम्तियाज़ आलम साहब कि इससे तो मामलात ज़्यादा गंभीर हो गए हैं। बजाय इसके कि मुनासिब वजाहत होती, मुनासिब एक्शन दिया जाता, ये तो एडमिट करने वाली बात है कि हाँ ये हुआ था और ISI ये कर रही थी और रेंजर्स ये कर रही थी। और तीसरी बात ये है कि अगर फ़र्ज़ किया ISI और रेंजर्स ने अंडर पब्लिक प्रेशर थे और उन्होंने सूबाई हुकूमत को इतला तक नहीं की और कोई सबूत उनके पास नहीं है, कम से कम इस इंक्वायरी रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया कि उनके पास क्या, वो किस तरह अंडर प्रेशर थे। जो ज़्यादा ताज्जुब-खेज़ बात है इम्तियाज़ आलम साहब, वो कहते हैं कि असेसिंग द रिस्पॉन्स ऑफ पुलिस जो था वो स्लो था और वांटिंग था, कि पुलिस चूंकि पब्लिक इस प्रेशर था तो पुलिस का जो रद्द अमल था वो स्लो था, वांटिंग था, कम था, इसलिए हमने फिर ये एक्शन लिया। और उसको फिर आप डिस्क्राइब करते हो कि ओवर जेलस। ये तो इम्तियाज़ आलम साहब ओवर जेलस एक्शन नहीं था, ये क्रिमिनल एक्शन था। दोनों में बड़ा फ़र्क है। मेरी नज़र में ये क्रिमिनल एक्शन था। और फिर फाइनली मैं ये कहूँगा कि आप रिमूवल फ्रॉम द करंट असाइनमेंट वहाँ से आपने हटा दिया और आगे आप ये कह रहे हैं कि जी हम मजीद GHQ के होगा, ये तो कोई एक्शन नहीं। आपको क्या तवक्को थी कि क्या किया जाता ऐसी सूरत हाल में? मेरी तवक्को तो ये थी कि शुरू ही में जैसे ही ये इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ, मुताल्लिका अफसरान को सस्पेंड किया जाता, मुलाजिमत से बरतरफ न किया जाता।
ان کو سسپینڈ کیا جاتا. سسپینڈ کرنے کے بعد یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے تھی اور اس میں آئی جی پی اور دوسرے پولیس افسران جو متاثرہ تھے، بالخصوص آئی جی پی جس کو اغوا کیا گیا تھا، اس کا بیان بھی آنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جب کلپیبلٹی اگر اسٹیبلش ہو جاتی، کیونکہ الزام تو یہی ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا، اس کے بعد اگر کلپیبلٹی اسٹیبلش ہو جاتی تو پھر محض اس کمانڈ پوزیشن سے ہٹانا یہ کوئی سزا نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کو پروٹیکشن دینے کی بات ہے. اور امتیاز عالم صاحب، آپ کو یاد ہوگا 1992 میں اسی طرح کا تو ایگزیکٹلی نہیں، لیکن ایک سنگین واقعہ ہوا تھا ٹنڈو بہاول میں. اور اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ ویلیجرز کو مارا گیا تھا. الزام ان پہ یہ لگا تھا کہ یہ بھارتی جاسوس ہیں اور ایجنٹ ہیں، اور اس وقت بھی متعلقہ ادارے نے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، بٹ میڈیا نے اس کو اجاگر کیا اور بالآخر میڈیا کے پریشر کے تحت سزا ہوئی، اور چین آف کمانڈ میں سب کو سزا ہوئی تھی، اور جو کنسرنڈ میجر تھا ان کو سزائے موت بھی دی گئی. لیکن وہ سارا انڈر پبلک پریشر تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں ان کو سسپینڈ کیا جاتا، ایک اوپن انکوائری ہوتی، اور پھر اگر انکوائری میں چارج اسٹیبلش ہوتا ہے تو پھر مناسب سزا کمنسریٹ ود دی رانگ ڈوئنگ ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ اس طرح آرمی چیف کے کہنے پہ انکوائری ہوئی اور انہیں تبدیل کر دیا گیا، اور ہمارے سامنے جو کورٹ آف انکوائری ہے اس کی پروسیڈنگز نہیں ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئی جی سے نے بیان دیا نہیں دیا، کیا شہادتیں آئیں، کیا نتائج، کیا تفصیلات ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو یہ ایک قدم آگے نہیں ہے غیر قانونی اداروں کے اقدامات کو چیک کرنے کے لیے ایک اچھی مثال نہیں بنے گی؟ دیکھیے جی، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. اگر اس کو بادی نظر میں دیکھا جائے تو یقیناً لوگ کہیں گے کہ ہاں جی دیکھو ایسا واقعہ ہوا اور پھر یہ ایکشن لیا گیا تو شاید یہ ایکشن مناسب تھا. لیکن جو ایکچوئل فیکٹ ہے، جب معاملے کی سنگینی بالکل سامنے آ گئی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ معاملے کی سنگینی سامنے نہ آئی ہو. اگر آئی جی پی اور ایڈیشنل آئی جی نے وہ خط نہ لکھا ہو جو انہوں نے لکھا، وچ از اے پبلک ڈاکومنٹ جو سوشل میڈیا پر چلا ہے، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی یہ کوئی بہت بڑا اقدام ہے، انفارچونیٹلی میں اس کو بہت بڑا قدم نہیں سمجھتا. یہ مجبوری ہو گئی، یہ بالکل مجبوری ہو گئی. ہاں اس حد تک درست ہے کہ کم از کم اٹ ول سینڈ اے میسج ٹو ادر پوٹینشیل رانگ ڈوئرز کہ وہ نہیں کریں گے، امید ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از فار ٹو شارٹ آف دی ایکسپیکٹیشن. اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ 10 دن کے اندر، اگرچہ انیشیل آرڈر میں یہ نہیں تھا کہ 10 دن کے اندر انکوائری مکمل کی جائے، لیکن آئی جی نے اور دوسرے افسران نے اپنی جو چھٹی کی درخواست تھی وہ مؤخر کی تھی 10 دن کے لیے، لیکن 10 دنوں سے بہت زیادہ ٹائم لگا. تو اٹ ڈیپینڈز آن ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ بمجبوری یہ کرنا پڑا. اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ نوٹس نہ لیا جاتا امتیاز عالم صاحب، تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوتے. 2 مسلح ادارے خدا نخواستہ آئی بال ٹو آئی بال کنفرنٹیشن میں آتے، اور دیٹ وڈ ہیو بین دی اینڈ آف اٹ. تو اس لیے میں اس لحاظ سے تو اچھا ہوا، لیکن یہ بحالت مجبوری ہوا ہے. اور جب بلاول صاحب نے یہ بات اٹھائی اس وقت یہ ہوا. ہو سکتا ہے کہ شاید اگر بلاول صاحب یہ بات نہ اٹھاتے تو شاید یہ بھی نہ ہوتا. تو چلو غنیمت ہے کہ یہ ہو گیا. بٹ آئی ووڈ ریکویسٹ اینڈ آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ اگر یہ کہا گیا ہے کہ اب مزید ایکشن بھی لیا جائے گا، ہمیں امید ہے کہ مزید ایکشن بھی لیا جائے، معاملے کو صرف یہاں پہ نہ چھوڑا جائے، اور جو مزید ایکشن لیا جائے اس سے پوری قوم کو باخبر کیا جائے تاکہ پولیس کا جو موریل ہے، گرتا ہوا موریل، وہ بحال ہو سکے. بہت شکریہ بابر صاحب آپ کے فرینک کامنٹ کا. تھینک یو، بہت شکریہ. ابھی آپ نے بابر صاحب کی رائے سن لی. بابر صاحب نے تو بہت سخت موقف لیا ہے کہ یہ اداراتی حد سے نکل کر قانون کو توڑا گیا ہے اور بڑا سخت جرم کیا گیا ہے، اور یہ لیپا پوتی کی گئی ہے اس تفتیش کے ذریعے دراصل. اور یہ بڑا خطرناک رجحان ہے، اور ان کے خیال میں یہ اتنا بڑا وہ تھا کہ جب 2 اداروں میں تصادم بننے جا رہا تھا، ان کا کام نہیں تھا، اور پبلک
प्रेशर पे तो आप सुबह शाम प्रेशर होते रहते हैं, तो उस पर क्या ख्याल है कि अफसर जो हैं फ़ौज पाकिस्तान के वो अपने तौर पर वैसे पॉइंट काफ़ी वैलिड है कि अगर यही react कर सांस सकते ले हैं। लें तो हर दफ़ा के लिए दरवाज़ा खोल दें कि नहीं आप? देखिए ना, आप कैसे आप तो कानून के साथ चलते हैं, आप पुलिस को लगाते हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इजाज़त देता है, आप फौज को या रेंजर्स को बुलाते हैं तो उसके लिए ख़ास कानून है और उन्हें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत बुलाया जाता है मदद के सही। लिए। तो ये नहीं कि आप उठ के खुद चले जाएं और खुद कार्रवाई शुरू कर दें। बिल्कुल। ऐसा बहुत सारे कामों में होता है, जैसे आग लग गई कहीं, कहीं कोई बिल्डिंग गिर गई, बहुत लोग मारे गए मिसाल के तौर पे, तो वहाँ फौज पहुँच भी जाती है, लेकिन उसमें जाहिर है यकीनन वो कानून के दायरे में हो रहा होता है और सिविल इंतजामिया से एक कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, ठीक। वो एक दूसरे पे हमलावर नहीं हो रहे होते। तो बाबर साहब तो इस पे बहुत सख्त पोजीशन ले रहे हैं, उनकी पार्टी की पोजीशन क्या होगी मैं नहीं कह सकता। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? बाबर साहब ने जो बात कही है कि अगर इस बात को, इस एक्ट को जस्टिफाई कर लिया जाए, मान लिया जाए कि ठीक है फौज को लेना पड़ा एक्शन। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ये बड़ा अच्छा कदम उठाया आर्मी चीफ ने कि उन्होंने इंक्वायरी की। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है, जो है तो ISPR का बयान है, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना इंदिया दिया है कि तबादला, उन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। अब आगे क्या होगा वो डिपार्टमेंटल काम नहीं, मैं जो अब मुझे उसका नहीं पता कि अगली कार्रवाई क्या होगी, ठीक है, मगर मैं लेकिन मैं पूछना चाह समझता रही हूँ कि हूँ, हाँ। ये एक खौफनाक वायलेशन थी। ठीक है, और ये बात बाबर साहब ये ठीक कह रहे हैं कि आई बाल टू आई बाल अगर पुलिस और रेंजर्स आ जाते तो ये बड़ा, मैं समझता हूँ इसके बड़े संगीन नताए होते। और मैं ये भी कहता हूँ कि कराची में रेंजर्स ने बड़ा अच्छा काम भी किया दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन रेंजर्स को परमानेंट आप पुलिसिंग का काम दे देंगे तो वो गलत, रेंजर्स भी ख़राब होगी, उसमें वही खराबियाँ आने लगेंगी जो पुलिस में होती हैं। और ये पुलिसिंग का काम पुलिस ही का है, तो आपको ये लगता IG नहीं? का काम ही था। आपको ये IG को अगर कह देते कि जनाब आप कुछ करें तो IG ने रिपोर्ट तो दर्ज बिल्कुल। कर लेनी थी। मतलब आपको लगता है नहीं कि मेरे ख्याल IG ने कहीं कहा भी है पुलिस कि में ये तो मैं एतबार नहीं वैसे आप भी, कर रहे इस मैंने तरह से? सुना है कि IG ने भी कहा कि ये तो अगर मुझे कह देते तो ये उन्होंने उनसे कहा भी कि ये रिपोर्ट तो मैं वैसे भी दर्ज कर दूंगा, लेकिन मुकदमा तब बनेगा जब तफ्तीश होगी, उसके बगैर ये मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। इस एक्शन से पुलिस में अदम एतमाद आप शो नहीं कर रहे? देखिए, पुलिस ने तो ये किया कि सारे अफसर, यहाँ तक कि DSP रैंक के अफसर भी, सारे SP, सारे DIGs, AIGs सब 10 दिन की छुट्टी पे चले गए। ये एक तरह से हड़ताल का नोटिस था जो उन्होंने बड़े समझदाराना तरीके से, सटल तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया। अब ये सिर्फ रिड्रेसल जो है ना, जो कहा गया है IG की ग्रीवेंस का नहीं है, ये इदाराती टकराव है, इदारे की अपनी हदूद से निकलना है। और यही PDM के, जैसे बाबर साहब कह रहे थे कि वो यही PDM वाले कह रहे हैं। बिल्कुल सही है। अभी अच्छा, हमारे साथ मेरा ख्याल लाइन पर मुस्लिम लीग नून से खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं। हाँ। सो हम उनसे पूछते हैं कि वो, उनका स्टांस, उनकी पार्टी का स्टांस इस हवाले से क्या है। हाँ, मेरा ख्याल है। नाज़रीन, हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर हैं जो साबिक वज़ीर दिफा भी हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं और लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपने पढ़ लिया होगा ISPR का प्रेस रिलीज़, कराची के वाक़े पे जो तफ्तीश सामने उसके नताइज सामने आ गए हैं, गो के तफसीलात नहीं हैं, लेकिन जो कार्रवाई की गई है उन्हें उनके ओहदों से हटा दिया गया है ISI के और रेंजर्स के मुतल्लिका अफसरान को। आपकी पार्टी या आपकी ज़ाती राय में आप क्या मुतमईन हैं इस सारी कार्रवाई से? जी, मैं तो ज़ाती राय दूंगा कि बिल्कुल ही मुतमईन नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्रेस रिलीज में कहा गया कि जी रादर ओवर जेलसली, यही तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम PTM में ले भी रहे हैं, नवाज शरीफ भी इसका इरादा कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में आईनी हदूद से तजावज नहीं करना चाहिए। तो रादर ओवर जेलसली के अल्फाज इस्तेमाल करके आईनी हदूद से तजावज के ऊपर पर्दा नहीं डाला जा सकता। तजावज हुआ है और इस पे तो जो दुरुस्त तरीका था वो ये था कि जो मुंतखब हुकूमत है सिंध की या उनका एक जो डिपार्टमेंट है उससे माजरत भी करनी चाहिए थी कि जी हमने ओवरस्टेप किया है, हमने ओवरस्टेपिंग के बाद जो अफसर इसके जिम्मेदार थे उनको हटा दिया है। लेकिन ये कह देना कि जी हम कोई पब्लिक प्रेशर था, आपके नाजरीन और सब लोग जानते हैं कि पब्लिक प्रेशर सिवाय हुक्मरान पार्टी के एक MP और उनके साथ जो चंद हवारी वहां पुलिस स्टेशन में गए हुए थे,
کوئی پبلک پریشر نہیں تھا یہ FIR درج کرانے کے لیے. تو یہ تو ایک سنگین غلطی کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے. یا اس حد تک تو ضرور اطمینان ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے خلاف کچھ کارروائی ہوئی ہے, انہیں عہدوں سے ہٹایا گیا ہے, لیکن جو اصل بات ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ آئینی حدود سے تجاوز کیا. آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ دیکھیے آخر پہلی دفعہ اس طرح کا آپ دیکھتے ہیں, پہلے بھی ہو چکی ہیں اس طرح کی کارروائیاں پبلک ڈیمانڈز پہ اور کارروائی کی گئی, لیکن آپ اس کیس کے حوالے سے جس میں واقعات کے مطابق IG کو زبردستی اٹھایا گیا اور لے جا کے ایک FIR درج کرنے مجبور کیا گیا, آپ کے خیال میں اس طرح کی جو مداخلت کی گئی یا آئینی حد سے تجاوز کیا گیا اور اداروں میں بقول ISPR کے پریس ریلیز کے کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی, اس پر آپ کے خیال میں کیا سزا ہو سکتی ہے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں اس سے؟ نہیں, میں تو سزا کے معاملے میں تو ابھی تفصیلات جب سامنے آئیں گی تو ہم اس پر مزید بات کر سکتے ہیں. ابھی تو انہیں وہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے, مزید کارروائی وہ کہہ رہے ہیں کہ DHQ میں ہوگی. اصل جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ جو واقعہ ہوا اس کی اصل ہیت جی اور نوعیت عوام کے سامنے آنی چاہیے تھی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی اب آپ نے سن لیا, میں آپ پہ بات پوچھوں آپ سے سوال؟ دستگیر صاحب کی رائے. اب دستگیر صاحب بھی بہت سخت پوزیشن لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی, یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نواز شریف کے بیانیے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ بھی تو یہی ہے کہ ادارے جو ہیں اپنی حد سے گزرتے ہیں, اور جس کی وہ مثال دے رہے ہیں یہ 19 تاریخ کا جو واقعہ ہے IG والا, IG پولیس کا, تو وہ بھی مطمئن نہیں ہے. میرا خیال ہے پوری PDM بھی اس پہ مطمئن نہیں ہوگی, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پہ دباؤ آئے گا کہ وہ اپنی رپورٹ بھی جاری کرے. اب پیپلز پارٹی کی رپورٹ بہت اور طرح کی آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اور طرح کی مثلاً کیسے؟ مطلب وہ اس واقعے کو اور زیادہ سنگین طور پہ دیکھتے ہیں اور کچھ اور سخت ریکمنڈیشنز کرتے ہیں, تو وہ سامنے آئے گا یا کیا کہتے ہیں. تو ابھی تک تو وہ لیٹ تھا, ان کی رپورٹ بھی مہینے کا ٹائم انہوں نے دیا تھا, لیکن اب آنے والی ہے. لیکن جو بات یہ ہے کہ وہ یہ رپورٹ ابھی کورٹ آف انکوائری نے کیا انکوائری کی, اس کی تفصیلات کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. مزید فالو اپ ایکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں, لیکن اس سے کم از کم ایک فائدہ ہوا ہے. کیا؟ کہ کچھ تو ہوا. ٹھیک. اب کوٹ بہاول کے معاملے میں جیسے ہوا تھا ویسے تو نہیں ہوا, اس میں تو پھانسی ہو گئی تھی میجر کو. اچھا اس معاملے میں کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ سنگین واقعہ. آپ کو لگتا ہے جو کچھ ہوا ہے وہ کافی ہے, مطلب اب تسلی دینے کے لیے لالی میرا پاپ والی خیال ہے بات اگر نہیں تو ہے؟ آپ نے لائن کھینچ دی ہے ہاں کہ بھئی یہ آپ بڑے قابل عزت اور قابل احترام ادارے سے ہیں اور ہمارے ملک کی سلامتی کی ضامن ہیں, تو آپ کو اتنا ہی ذمہ دار ہونا چاہیے آئین کی بجاوری میں, قانون کی پاسداری میں. اگر آپ آئین قانون توڑیں گے اور سب کچھ اپنے طور پر کرنے لگے کہ آپ پر بڑا پریشر آ گیا اور آپ نے غصے میں آ کر یہ کام کر دیا, تو آپ تو ایٹمی طاقت بھی ہے. بالکل. اگر اس طرح کا جنگوں میں پریشر بنتے ہیں تو آپ نیوکلیر بٹن کی طرف دیکھنا شروع کر دیں, اور آپ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک فائدہ یہ ضرور ہوگا کہ جو مسنگ پرسن کا کیس ہے اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ادارے ملوث پائے جاتے ہیں, ایجنسیز پائی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اور شہریوں کے درمیان یہ سوشل معاہدہ ہے کہ ریاست شہریوں کے بنیادی حقوق کو رسپیکٹ کرے. ٹھیک ہے. اگر وہ رسپیکٹ نہیں رہے گی تو میں کہتا ہوں, کہنے میں مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ اس کا اچھا اثر نہیں ہوگا اداروں کی ریپوٹیشن پہ. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, مجھے بات بتائیں کہ ایک طرف جو ہے وہ ابھی پیپلز پارٹی انہوں نے بھی اس کی انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن ابھی BBC کو جو دیا گیا انٹرویو ہے بلاول بھٹو زرداری نے, اس میں بات کی ہے کہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نواز شریف جو ہے اس کے ثبوت لے کر آئیں. لیکن اگر اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو PDM کی جانب سے جو الزام لگایا جا رہا ہے, نواز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں اور دخل اندازی نہ کریں, وہ اس کا پروف بنتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے جو ان کے لیڈر بات کر رہے ہیں ثبوت مانگنے کے حوالے سے, اور دوسرے جو اس پہ رپورٹ پہ تفتیش کی بات کریں, اپنی بات کو خود ہی کلیش نہیں کر رہے وہ؟ لیکن بلاول نے تو یہ کہا ہے کہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, تو ان کے پاس کوئی
ایویڈنس ہوگی. تو یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے اغوا کا اور FIR یہ تو وہ کا، کہہ رہے ہیں، یہ تو بلاول خود پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ادارتی اور آئینی اور قانونی حد سے تجاوز ہے. یہ تو صوبائی حکومت کا دائرہ کار ہے، یہ تو پولیس کا دائرہ کار ہے، اور انہوں نے پولیس والوں کو جا کے ان کے ساتھ سولیڈیرٹی کی، اور پھر آرمی چیف نے انہیں کال کیا اور انہوں نے اس کا انذار کیا ہے. اب یہ جو بات ہے نا کہ افراد اہم ہیں، یہ ادارہ اہم ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ بھئی نہیں، یہ آرمی کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اداراتی ہوتا ہے. گو کہ آرمی چیف کا کردار بہت پیوٹل ہوتا ہے. بڑے بڑے اہم فیصلے، جنگوں تک کے فیصلے 2-3 لوگوں نے کیے، جیسے 65 کی جنگ کا فیصلہ تھا مثال کے طور پر. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے جو جب جبرالٹر کے آپریشن کی جو بات تھی، یا جیسے 70 کی جنگ کی بات ہے، 71 کی جو ہوا سارا سلسلہ، یا یہ کہ جیسے کارگل ہوا، وہ بڑے فیصلے لے لیتے ہیں میجر ڈیسیژنز، کیونکہ ہائرارکیکل سٹرکچر ہوتا ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ معاملہ ہے اداراتی. اب آرمی چیف، کیا وجہ ہے کہ ہر آرمی چیف کا پرائم منسٹر کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا اور ہے کیا وجہ ہے کہ نواز شریف کا ہر آرمی چیف سے جھگڑا ہوتا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی ماہرانہ رائے کیا ہے؟ نواز شریف ایک لڑاکو ہیں، ہر ایک سے لڑ پڑتے ہیں. اور یہ کیا وجہ ہے کہ ہر آرمی چیف نے ہر پرائم منسٹر کو سیکیورٹی رسک سمجھا، اور انہوں نے جیسے بے نظیر کو سمجھا، جیسے نواز شریف کو قرار دیا گیا. ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے، ببانگ دوہل کہا جا رہا ہے کہ وہ بھارت کا بیانیہ بول رہے ہیں. تو یہ جو بات ہے کہ فاصلہ جو پیدا ہو گیا ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ میں، یہ اداراتی معاملہ ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ جنرل باجوہ پہ مدعا ڈال دیں یا جنرل فیض پہ ڈال دیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کو ریڈیوس کرنے والی بات ہے. یہ نہیں ہوں گے، کل کو اور آ جائیں گے، یہ پھر بھی رہے گا معاملہ. جب تک کہ آپ ڈیفائن نہیں کر دیتے کہ سلامتی کے اداروں کا یہ آئینی کردار ہے اور ان کی یہ سکوپ ہے کام کا، یہ ان کی حدود ہے. لیکن یہ عدلیہ ہے، اس کا یہ کام ہے. آئین میں یہ ڈیفائن ہوا نہیں ہوا ہے تو پھر اب مزید کہاں ڈیفائن ہونا چاہیے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ جو پاور سٹرکچر ہے اس میں عدم توازن ہے. ہمارے ملک میں یہ برٹش پیریڈ کا کلونیل سسٹم چل رہا ہے، جسے وائس ریگل سسٹم، وائس رائی نظام کہتے ہیں. یہ بنتا ہے گورنر جنرل سے شروع ہوا، اور گورنر جنرل جو ہے پاکستان میں وہ آرمی چیف ہوتا ہے. جب تک یہ آپ سٹرکچر تبدیلی نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ چلتا رہے گا. نہ جمہوریت آئے گی پوری طرح سے، نہ پوری طرح سے فوجی نظام چل پائے گا. آدھا تیتر آدھا بچیر والا یہ نہیں چلے گا. آپ کو یا دونوں کو پاور سٹرکچر کو آئینی ڈھانچے کے ساتھ ہم آہنگ کرنا پڑے گا. کیونکہ جب آئین میں کچھ لکھا ہے، عملاً کچھ ہو رہا ہے، جیسے کراچی کا واقعہ ہوا کہ ان پر عوامی دباؤ تھا اور انہوں نے یہ کام کر دیا. اگر ذرا جوش نہ دکھاتے تو کیا ہوتا ہے؟ خرم دستگیر صاحب کے مطابق اتنا عوامی دباؤ تھا بھی نہیں. اگر ہو بھی صحیح، اچھا، تو صبح شام عوامی دباؤ آتے رہتے ہیں. لیکن یہ فوج کا کام نہیں ہے. اچھا، ویسے خرم صاحب کا یہ بات بالکل مطلب ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اس پوائنٹ کو کہ عوامی دباؤ تھا اس لیے ایکشن لیا گیا جسٹیفائی کر دیتے ہیں، تو آنے والے وقت میں بہت ساری باتوں کے لیے آپ جو ہے دروازہ کھول دیتے ہیں، مطلب پینڈورا باکس کھل جاتا ہے. دیکھیے، یہ تو اچھی بات ہوئی ہے کہ نوٹس لیا ہے، اس کا اچھا اثر پڑے گا. اس دفعہ تو آئی جی ہاتھ چڑھ گئے، تو اس سے پہلے عام شہری، صحافی اور سیاسی ایکٹیوسٹ، سول رائٹس ایکٹیوسٹ اٹھائے جاتے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ریاست کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ کوئی اچھا امیج نہیں باہر بھیجتا، اور نہ ہی یہ شہریوں کے اور ریاست کے درمیان تعلقات کی کوئی اچھی نظیر بنتا ہے. بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تھینک یو سو مچ. اس سے پہلے کہ مزید ہم اس کو ٹاپک کو کھینچے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہاں پر اجازت لے لینی چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. آپ سن رہے تھے جناب انگیخ میں امتیاز عالم صاحب کا تبصرہ، اور آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شہپارہ سلیم کو اجازت دیجیے. اگر آپ نے بدلو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے، اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.